بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فسٹ ایئر اردو آج کی جو ویڈیو ہے، جس طرح میں پچھلے ویڈیوز کے اندر جو ہے نا وہ خلاصہ کرنے کے جو ہے نا وہ اہم ترین نکات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، ہم نے جو ہے نا وہ اب ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اندر اب ہم آپ کو دوبارہ ریویژن کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ چینل پر آلریڈی ہمارے پاس پورا کنٹینٹ اردو کا اویلیبل ہے، سارا اپلوڈ ہے، ایک ایک چیز، یعنی اردو کی گرامر کا پورشن سے لے کے خلاصے نظموں کی تشریحات، اس کے علاوہ رسیدیں، مکالمے، سب کچھ موجود ہے۔ آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، فالو کریں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو جو ہے نا بورڈ کی پریپریشن کے حوالے سے اب میں کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں۔ اخلاق نبوی کروا دیا، فاقہ میں روزہ کروا دیا، آج ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں خلاصہ کس طرح تیار کرنا ہے، رٹا نہیں مارنا، اس کی پوری ڈیٹیل ویڈیو چینل پر اپلوڈ ہے جس میں میں نے ریڈنگ ساری کروائی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیوں آپ کو خلاصے کی سمجھ آ جائے گی۔ اب میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ میں نے نکات بیان کیے ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ 15 نمبر کا سوال آتا ہے، جس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، حوالہ متن میں مصنف کا نام اور سبق کا عنوان لکھ دیا، 2 نمبر، 1 نمبر اس کا ہو گیا، 1 نمبر اس کا۔ سیاق و سباق ہمارے پاس 3 نمبر کا آتا ہے۔ میں نے ہر چیپٹر کا نا ایک کمپریہنسو سیاق و سباق بنا دیا ہے۔ اس چیپٹر میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے، یہ 3 نمبر کا سیاق و سباق ایزیلی میں ابھی آپ کو پڑھا دوں گا، یہ اس کے ہر پیراگراف میں ایڈجسٹ ہو جائے گا اور آپ کو الگ الگ سیاق و سباق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، خلاصہ کیسے تیار کرنا ہے، دیکھیں میں نے تقریباً 12 پوائنٹ بنائے ہوئے آپ کے سامنے خلاصے کے۔ اگر یہ 12 پوائنٹس آپ کو آتے ہیں اور آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوئی جس کے اندر میں نے جو ہے نا وہ ڈیٹیل اس کی کیا کہتے ہیں ڈیٹیل ریڈنگ کروائی ہوئی ہے، جس میں الفاظ کے معنی اور سارا ردھم سمجھایا ہوا ہے اس چیپٹر کا، تو وہ پھر آپ کے لیے خلاصے کے پوائنٹ کرنا آسان ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل دیکھیے، مصنف روم یونیورسٹی میں لیکچرر تھے۔ اب یہ دیکھیں میں نے سیاق و سباق بھی نا، جس کو یہ 12 پوائنٹ آتے ہیں نا، وہ ایزیلی سیاق و سباق بھی اپنا ان 12 پوائنٹ کی مدد سے بنا لے گا، اس کو الگ سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصنف روم کی یونیورسٹی میں لیکچرر تھے۔ اچھا اب یہ دیکھیے جس نے یہ پوائنٹ پڑھا وہ اس پہلے پیراگراف کو جو ہے نا اب ایلیبوریٹ کر دے گا۔ میں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، چھٹیاں تھی، گرمیوں کا دوپہر دن تھا اور میں سب لوگ قیلولہ کرتے تھے اور شام کے وقت کارپوریشن والے جو ہے نا وہ صفائی کرتے تھے، اور جب شام کو لوگ اٹھتے تو سڑکیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں دے رہی ہوتی تھیں اور خوشگوار ہو جاتا تھا اور صاف بھی ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے اور اکا دکا ٹریفک تھی۔ میں اپنے گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے چکر کاٹ کر آؤں گا تو لمبا چکر لگے گا، لہٰذا میں نے جو ہے نا وہ یہ بات تو بڑی بےہودہ تھی، میں نے بیچ میں سے ہی جو ہے نا وہ چلا گیا۔ میں سمجھا کہ شاید یہاں پر اس ٹائم کوئی ٹریفک وارڈن نہیں ہوگا، لیکن سپاہی کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا، مجھے روکا اور اس نے جو ہے نا مجھے چلان کر دیا۔ اور چلان کرنے کے بعد میں نے اس سے بہانہ کیا کہ بھائی میں یہاں کے قوانین نہیں جانتا، لیکن اس نے کہا جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا اس نے کہا کہ آپ نے قانون توڑا ہے، جس کی آپ کو سزا تو ملے گی۔ اس نے مجھے ایک پرچی کاٹ دی اور کہا کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈاک میں جا کے جمع کروا دیجیے۔ میں بھول گیا اور میں نے جو ہے نا وہ مجھے ڈاک سے دوبارہ یاد دہانی آئی، میں پھر بھول گیا، مجھے عدالت سے بلاوا آ گیا۔ اب میں پریشان ہوا، میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تو میرے ایک دوست جو کہ وکیل بھی تھا، اس سے مجھے کہا کہ یہاں کے قانون سے الجھنے کی بجائے بہتر ہے کہ تم اپنی مجبوری بتاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ کہ تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تمہیں یہاں پر کم سزا ملے گی۔ لہٰذا میں عدالت میں گیا، عدالت کے اندر داخل ہوا تو عدالت کے جج نے مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ کیوں نہیں کروا سکے، اور میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں تو میرے یہ کہنے پر کہ میں روم یونیورسٹی کے اندر استاد ہوں، تمام عملہ جج سمیت کھڑا ہو گیا اور مجھے کرسی پر بٹھایا اور میرے سے معذرت کی، لیکن انصاف کے مطابق مجھے جرمانہ ضرور کیا گیا۔ وہاں پر میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب میں نے گھر آ کر اپنی مالک مکان کو بتایا کہ میری وہاں پر اتنی عزت، وہ بڑی خوش ہوئی اور محلے میں سب کو بتانے لگی کہ اس کے ہاں ایک استاد ہے جس کی عدالت میں بھی اتنی عزت ہے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو سمرائز کر دیا خلاصہ۔ اب آئیے پوائنٹس کی طرف۔ مصنف روم یونیورسٹی کے اندر لیکچرر تھے۔ دوپہر میں روم کی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں، کارپوریشن کے لوگ سڑکوں کو دھوتے ہیں۔ اب دیکھیے میں اس خلاصے کو پوائنٹس یاد کر رہا ہوں، اگر مجھے پوائنٹس یاد ہے تو میں وہ خلاصہ کھینچ دوں گا، لیکن شرط کیا ہے کہ میں نے وہ ویڈیو لازمی دیکھی جس میں نے پورا ڈیٹیل میں خلاصہ کروایا ہوا ہے۔ مصنف کا گاڑی چلاتے ہوئے قانون کو توڑنا۔ اچھا کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہیں گے سر بس آپ نے یہ پوائنٹ بتا دی ہیں، ہم خود ہی اس کو ملام لو کے خلاصہ بنا لیں گے۔ یہ بھی بات جو ہے نا وہ قابل عمل نظر آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں نمبر آپ کو کم ملیں گے۔ سپاہی کا مصنف کا چلان کر دینا اور ڈاک خانے میں جمع کروانے کا کہنا۔
مصنف کی مالک مکان کا وویلا اور دکھ کا اظہار کرنا. جب اس کو پہلے پتہ لگتا ہے نا، مصنف گھر آ کے بتاتا ہے کہ میرا چلان ہو گیا، تو وہ بڑا چہلاتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم نے چلان کر دیا. یعنی وہ قانون کو توڑنے کو اتنا بڑا جرم سمجھتے تھے. مصنف کا چلان جمع نہ کروانا، مصنف کا یاد دہانی کے باوجود پھر چلان جمع نہ کروانا، مصنف کو عدالت کی طرف سے بلاوا آ جانا، مصنف کے ایک دوست کا عدالت خود جانے کا مشورہ دینا، مصنف کا عدالت میں حاضر ہونا اور معذرت کرنا، مصنف کے استاد ہونے پر عدالت کا مصنف کے احترام میں کھڑے ہونا، مصنف کو انصاف کے مطابق جرمانہ ہونا، روم میں استاد کی عزت سب سے بڑھ کر. اب یہ پوائنٹس ہیں، الیبوریشن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کسی خلاصے کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب آئیے اس کے اصل پوائنٹ کی طرف جس کی میں بات کروں، سیاق و سباق. اب دیکھیے میں نے آپ کو نا ٹیکنیکلی 25 نمبر تیار کروا رہا ہوں. کس طرح؟ دیکھیے جب آپ کے پاس پیراگراف کی سیریز کا سوال آئے گا نا، تشریح کا، تو 2 نمبر یہ ہو گئے، 3 نمبر اس کی ہو گئے، اور 10 نمبر کی تشریح آتی ہے. جو اچھا 10 نمبر کی تشریح کس کو آتی ہے؟ جس نے یہ 10 نمبر کا خلاصہ تیار کیا ہوتا ہے. تو اٹس مین ٹیکنیکلی ہم 25 نمبر تیار کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے میں نے انہی پوائنٹس کو ملا کر ایک پیراگراف کی شکل دے دی. اب آپ ذرا غور سے دیکھیں. مصنف روم کی یونیورسٹی میں لیکچرر تھے. دوپہر کے وقت روم کی سڑکیں خالی نظر آتی ہیں. مصنف گاڑی چلاتے ہوئے قانون کو توڑ بیٹھے. سپاہی نے مصنف کا چلان کیا اور ڈاک خانے میں جمع کروانے کو کہا. مصنف کی مالک مکان کو پتہ چلا تو وہ بہت ناخوش ہوئی، یعنی وہ بڑی ناخوش ہوئی کہ یہ مصنف نے کیا جرم کر دیا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ محلے میں کسی کو بتانا نا، لوگ سمجھیں گے کہ یہاں پر میں نے ایک جو ہے نا وہ قانون توڑنے والے کو جو ہے نا جگہ دی ہوئی ہے. مصنف چلان جمع کروانے بھول گئے. عدالت سے بلاوا آ گیا. دوست کے مشورے پر خود عدالت حاضر ہو کر معذرت کی. عدالت کا جج مصنف کا استاد ہونے کا سن کر کھڑا ہو گیا، لیکن انصاف کے مطابق مصنف کو جرمانہ ہوا. روم میں استاد کی عزت سب سے بڑھ کر ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم نے آپ کو ایک اور چیپٹر، ایک اور کنسیپٹ اور ایک اور جو ہے نا وہ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. بچوں آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جڑے رہنا ہے. رائٹ موومنٹ ہے، اور رائٹ موومنٹ کو جو یوٹیلائز کرتے ہیں، اگر کہیں آپ سے ٹائم پہلے مس ہو گیا، فار ایگزامپل نہیں کر سکیں، لیکن اب چھوڑنا جو ہے نا وہ اپنے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا. کوشش کیجئے نہ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ ہمارے جو اکاؤنٹ اپنا مکتب اردو ہے اس کو بھی فالو کریں ٹک ٹاک پر. اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پر جو ہے نا وہ عمومی طور پہ ہم اسکرولنگ کرتے ہوئے کنٹینٹ کو ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا یار یہ خلاصہ بھی اپلوڈ ہو گیا. چونکہ میں جو ڈیٹیل ویڈیو یہاں پر اپلوڈ کرتا ہوں اس کا ایک شارٹ ورژن میں وہاں بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں، تاکہ یاد دہانی رہے دونوں طرف سے. اور وہاں سے یاد دہانی ہوئی اور یہاں پر چینل پر آ کر ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لی تو انشاءاللہ العزیز تیاری آپ کی جو ہے نا بہترین ہوتی رہے گی.